یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ وہ لوگ ہی ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد کی آبادی کس طرح ہے، مسجد کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کی آبادی، مسجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ ذکر و اذکار کرنا، یہ مسجد میں آنا، یہ مسجد میں بیٹھنا، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر بیٹھتا ہے، مسجد کو آباد کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ارادے سے جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آبادیوں میں سب سے جو بہترین جگہ ہے، آبادیوں میں سب سے جو بہترین جگہ ہے، فرمایا وہ مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ آبادیوں میں سب سے بہترین مقام ہے، اور جو بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء فقہاء فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب جاؤ تو پہلے جاؤ اور سب سے آخر میں آؤ، پہلے جاؤ سب سے آخر میں آؤ، اور بازار میں جلدی سے جاؤ اور جلدی سے واپس آ جاؤ، یعنی تاخیر سے جاؤ اور پہلے نکل آؤ۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب رواج تھوڑا الٹا پڑ گیا ہے کہ ہم مسجد میں سب سے کوشش یہ ہوتی ہے تھوڑا لیٹ ہی جائیے، حالانکہ کام کوئی نہیں گھر میں کر رہے ہوتے، ویلے بیٹھے ہوتے۔ جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے تو چھٹی کا عموماً دن ہوتا ہے ہمارے علاقے کے اندر، لوگوں نے دکانیں وغیرہ بند کی ہوتی ہیں، تو جمعہ کے دن ہم گھر میں ویسے ہی ویلے پڑے ہوتے ہیں چارپائی کے اوپر، کوئی کام کاج نہیں۔ لیکن ہم نے مسجد میں اس وقت جانا ہے جب پتہ چلے امام صاحب جناب خطبہ دینے لگے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، خطبہ ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہن ٹر جانے، اور مسجد سے نکلنے میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں مسیتوں باہر نکلا، کہ جیسے بندہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کو کوئی انعام دیا جائے گا، اللہ معاف کرے۔ ایسی صورتحال ہم لوگ نے بنائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا یہ عبادیوں کے اندر سب سے بہترین جگہ وہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ ہم بازاروں میں ہمارا دل لگتا ہے، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، پریشانی کی بات یہ ہے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دے رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت
جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بھی، کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پیاس سے لوگ جو ہے وہ تڑپ رہے ہوں گے اور سورج بالکل قریب آ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ آج سورج ہم سے میلوں فاصلوں پر ہے، میلوں فاصلوں پر، اور اس وقت سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، ایک بندہ کہ جس کے بارے میں فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس بندے کا اگر دل لگتا تھا تو اللہ کے گھر میں آ کر لگتا تھا، کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ ہی معلق رہتا تھا۔ فرمایا ایسے بندے کو کل بروز قیامت، کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے یہ، کہ وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، یعنی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کب جو ہے وہ ٹائم بنے اور میں اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاؤں۔ یعنی اگر وہ مسجد سے باہر نکلتا بھی ہے کسی کام کاج کے ارادے سے، کاروبار کی نیت سے، کوئی تجارت کی نیت سے، لیکن اس کا دل مسجد میں ہی معلق رہتا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ مسجد ہی کی طرف رغبت کر رہا ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ ٹائم بنے میں اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مسجد کی بڑی فکر ہوتی، مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ مسجد سے اگر باہر چلے بھی جائے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ مسجد کی فلاں چیز کہیں خراب تو نہیں، اس کو چیک کر لو، مسجد کی فلاں چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں فوراً جو ہے وہ کسی کاریگر کو بلا لوں، کسی مکینک کو بلا لوں اور مسجد کی جو چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کروا لوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل بڑا مسجد کے ساتھ لگتا ہے، بڑا دل لگتا ہے۔ دیکھیں ہم گھر میں رہتے ہیں نا جی، گھر میں کام کاج بھی ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنے گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، اور اگر گھر والی کہہ دینا کہ یہ چیز خراب ہے تو ہمیں اور زیادہ فکر لگ جاتی ہے کہ نہ صحیح کروایا تو یہ نہ ہو کہیں کام خراب ہو جائے، معاملہ بگڑ نہ جائے۔ تو گھر کی انسان کو فکر رہتی کہ وہ چیز خراب ہو گئی ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے، فلاں بٹن خراب ہو گیا، پنکھا خراب ہو گیا، یا کوئی اور چیز خراب ہو گئی اس کو ٹھیک کروانا ہے۔ ہمیں اپنے اپنے گھروں کی فکر ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کے گھر کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کو مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ مسجد کی فلاں چیز میں چیک کر لوں، مسجد کی فلاں چیز کہیں خراب تو نہیں ہو گئی، اگر خراب ہو گئی ہے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ فٹافٹ اس کو ٹھیک کروایا جائے، اس کو جو ہے وہ کاریگر کو بلا کر جو ہے اس کو چیک کروا لیا جائے۔ تو ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ فرمایا قلبہ معلق فی المساجد، کہ کل بروز قیامت جن لوگوں کو مسجد کی فکر تھی، جن کا تعلق بہت زیادہ مسجد کے ساتھ رہتا تھا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا ایسے لوگوں کو۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل مسجد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق والا بنائیں، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا بنے کہ ہم مسجد کی فکر کرنے والے بنے۔ یہ نہیں ہے جی فلاں بندے دی ڈیوٹی ہے تو وہی کروا لے گا، وہ کہے جی فلاں بندے دی ڈیوٹی ہے، پتہ چلے جناب ہفتہ ہو گیا شاید ٹھیک ہوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کی کچھ نہ کچھ فکر ضرور کرنی چاہیے اور مسجد میں اپنا دل لگانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوتاد المساجد ہوتے ہیں، اوتاد المساجد حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اوتاد المساجد ہوتے ہیں۔ اوتاد عربی کے اندر کہتے ہیں کیل کو، میخ کو۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کی کیلیں ہوتی ہیں، ان کو مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ان کا دل مسجد میں بڑا لگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اوتاد المساجد ہوتے ہیں، اور فرمایا فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے یار ہوتے ہیں، فرشتے ان کے سنگی ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ
کہ جن کو مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے نا، اور ان کا دل مسجد میں آ کے بڑا لگتا ہے، اور وہ مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں، مسجد کی ہر شے پر ان کی نظر ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر یہ لوگ مریض ہو جائے نا، یہ جو مسجد کے اوتاد تھے نا، مسجد کی جن کو بڑی فکر تھی، حضور فرماتے ہیں اگر یہ بیمار پڑ جائیں، اگر یہ مریض ہو جائیں، تو فرمایا اللہ کے معصوم فرشتے ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ مسجد میں جس بندے کا دل لگتا ہے، اللہ اکبر، آج دیکھیں نا کوئی بندہ بیمار پڑ جائے تو اس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ کوئی امیر زیادہ بیمار ہو جائے تو امیر لوگ آتے ہیں، کوئی مزدور ہو جائے تو مزدور لوگ آتے ہیں۔ کوئی جس فیلڈ کا بندہ بیمار ہو نا، عموماً اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ عیادت کرنی بھی چاہیے، مسلمان آدمی کی عیادت کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے عیادت کرنے کا۔ لیکن فرمایا وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے نا، اور وہ مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے مسجد کی، حضور فرماتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائے، اگر وہ ان کو بخار ہو جائے، تو اللہ کے معصوم فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، فرمایا اگر ان لوگوں کو کوئی حاجت پڑ جائے نا، اگر ان کو کسی مدد کی ضرورت پڑ جائے، فرمایا لوگ نہیں ان کی مدد کرتے، پھر پتہ ہے کون کرتے؟ فرمایا أَعَانُوهُمْ، فرمایا ان کی مدد بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد بھی اللہ کے فرشتے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسجد کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے پاک گھر کی فکر ہوتی ہے، کہ اللہ کے پاک گھر کی میں دیکھ بھال کروں، اس کی صفائی ستھرائی کا میں خیال رکھوں۔ ہم سب لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کا ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اور جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آئیں، لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، تو وہ دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ ان کو فکر ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر کہیں کوئی کچرا وغیرہ نہ پڑا ہو، اور اگر ہے تو میں اس کی صفائی کروں، تاکہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے گھر میں آئیں اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر سکیں۔ اور جو بندہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے نا جی، مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اس کے بارے میں حدیث سنیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مسجد نبوی کی نا ایک سیاہ عورت، سیاہ رنگ والی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ پہلے بھی ایک دور تھا کہ خواتین جو ہے وہ جب مرد حضرات نماز فجر پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے نا، بچے بھی پڑھ کر چلے جاتے تھے، تو محلے کی گلی کی عورتیں آ کر مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ اب تو پتہ نہیں کرتی ہیں نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بڑی عورتیں ہوتی تھیں نا، وہ مسجد میں آ جاتی تھی، اور مسجد کی آ کر انہوں نے جھاڑو دینی ہے، جہاں جہاں صفائی کا کوئی کرنے والا کام ہے وہ صفائی کیا کرتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر ایک سیاہ رنگ والی ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو کچھ دنوں وہ بیمار رہی، اور بیمار رہنے کے بعد نا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا رات کو ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیا، یعنی رات کو ہی ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور دفنا دیا گیا۔ ایک یا دو دن یا کچھ ایام گزرے نا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جو عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں اب آتی۔ پہلے تو روزانہ آ کر وہ مسجد کی آ کر صفائی کرتی تھی، اب وہ آتی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا، اور ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا دیا، ان کی تو قبر بھی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہ عورت فوت ہوئی ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے حضور وہ ظاہر ہے آپ بڑے مصروف ہوتے ہیں، معمولی سا ایک معاملہ ہے، معمولی سی ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہوا ہے، ہم نے اس کو نماز جنازہ اس کا پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا ہے، تو آپ تو مصروف حضور بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی ہے تم اس کو معمولی کہتے ہو؟ فرمایا جو مسجد کی صفائی کرتی رہی تم اسے معمولی کہتے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو، فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان اب چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی قبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضور نے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی فضیلت ہے اس عورت کی، اللہ اکبر، کہ جو اللہ کے پاک گھر کی صفائی کرتی رہی ہے، اللہ کے پاک گھر کی صفائی کرتی رہی ہے۔ اور خدا کی قسم یہ خوش نصیب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے پاک گھر کی صفائی کرے۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں کوئی ہوتا۔ ہم میں سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پوری زندگی میں مسجد کی جھاڑو نہیں دی، بہت سارے لوگ ہوں گے، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے، مسجد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار میں مسجد میں جاؤں، پہلے جا کر دیکھ لوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، فکر ہوتی ہے مسجد میں آنے کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک گھر ہے کہ جس بندے کو اس گھر کی فکر ہوگی نا، اس گھر کی فکر ہوگی، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، ہمیں کم از کم اس چیز کی تو فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم گھر میں بجلی یوز کرتے ہیں، پانی کا استعمال کرتے ہیں، ساری سہولیات لیتے ہیں، تو ہم بل بھی دیتے ہیں نا، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بل دوید ہے نا۔ اب ہم مسجد میں آتے ہیں، دیکھیں ہمارے لیے تقریباً ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ اے سی ہمارے لیے چل رہے ہیں، کسی اور کے لیے تو نہیں چل رہے نا۔ اے سی ہمارے لیے چلتے ہیں، پنکھے ہمارے لیے چلتے ہیں، پانی کا انتظام ہمارے لیے ہے، لائٹنگ ہے، قالین ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ لیکن ہم کیا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یار میں مسجد کی اتنی چیزیں استعمال کرتا ہوں، اتنی چیزیں میں مسجد کی استعمال کرتا ہوں، میں اپنی جیب سے مسجد کو کتنا دیتا ہوں، میں مسجد کو کتنا دیتا ہوں؟ اور یہ میرا دیا ہوا یہ نہیں ہوگا کہ بس ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نا، تیرا تو ایک ایک روپیہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا، اور یہی تو وہ خزانہ ہے جو اپنے ہاتھ سے تو اللہ کے گھر کے لیے دے کر جا رہا ہے، اور کل بروز قیامت تیرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مسجد کے انتظام، انصرام، اس کا دیکھیں، تعلق دیکھیں نا، ہم اپنی جیب سے مسجد کو کتنا دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں تو رواج ہی بڑا پٹھا ہوتا ہے نا، رواج ہی الگ ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس نے پکھا ایک چلا لیا اپنے اوپر۔ اب توجہ رکھیے گا، دوسرا بندہ آیا ہے نا، تو دوسرے بندے نے دوجے ہی پکھا لانا ہے، او دے نال نہیں کھلونا۔ بھائی پہلے ایک بندے نے پکھا چلایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا بندہ آیا تو دوسرے نے ادھر جناب کونے میں کھڑے ہو کر پکھا چلا کے نہ نماز پڑھنی ہے۔ فکر نہیں نا ہے، کیوں؟ بل اپنی جیب سے نہیں نہ جاتا۔ گھر میں ایسے کر کے دکھائے نا، بچہ ہمارا ایسا کر لینا، ایک پنکھا یہاں چلا ہوا ہے، دوسرا پنکھا وہاں چلا لے، تو ماں جناب ایک زور دے کر تماچا اس کے منہ پر مارتی ہے کہ تو کر کیا رہا ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، خدا کا خوف کر۔ پتہ چلتا ہے نا، کیونکہ بل دینا پڑتا ہے نا، جیب سے پیسے جانے ہوتے۔ اور مسجد میں آ کر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر کوئی بندہ پیار محبت سے منع کر بھی دینا تو کہتے ہیں لے اے مسجد مالک ہی بن گئی ہے، اے تو جناب تنقید ہی کردہ رہن جی میں پکھا چلا ہی بیٹھا سا۔ او بھائی اللہ کے بندے، پہلے پکھا چل رہا تھا تو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لینا، کوئی بچت کا بھی تو ذہن بناؤ نا، بچت کا بھی ذہن بناؤ۔ تو اس لیے مسجد کا خیال رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی کہ بھئی کسی ایک بندے کی ملکیت ہے مسجد، نہیں، مسجد ہم سب کی ہے، اور ہم سب نے مسجد کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں ہم پہلے آئیں۔ جتنی دیر تک اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی نا۔ اچھا اگر خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے نا، جڑا بندہ مسیتی پہلے آئے گا انہوں 500 روپیہ، ہمارا ایک طبیعت بن چکی ہے نا، بھئی یہ کہہ دیا جائے نا انہوں بندے 500 روپیہ ملے گا، یقین کریں یہاں لینے لگ جائیں گی کہ نہیں لگ جائیں گی؟ اور یہ کہا دے جڑا سب تو آخر جو جائے گا انہوں 2000 روپیہ ملے گا، ہو سکتا ہے مسیتیوں باہر نکلے ہی کوئی نہ، اور 2000 میرا بن جائے صحیح۔ ہم ہو گئے لالچی بندے، ہاں ہمیں ہو گئی یہ پیسے، ہمیں پیسے ملے نا۔ اب اگر میں کہوں نا جو مسجد کی پہلے صف میں آ کر نماز پڑھے گا انہوں 5000 روپیہ ملے گا، پاویں بندے تھے لاڑی پہن، انہوں نے کہا میں بہنا سی، اللہ دے بندہ تو کتے آ گئے، ایتھے تے میں بہنا سی،
اب اگر کہا جاتا ہے مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، مسجد کی پہلی صف کا جو ثواب ہے، جو نیکیاں اس میں ملتی ہیں پیچھے والی صف کو نہیں ملتی، تو بندے کہتے ہیں نیکیاں ہی نہیں نا، معاذ اللہ اکبر، نہیں بیٹھتے۔ اور ہمارے یہ امام صاحب یقین کرے کہہ کہہ کے تھک جاتے ہوئے، اندر جگہ موجود ہے، اندر آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ، آندے ہی کوئی نہیں بندے۔ پچھلی صفیں خالی ہوتی ہیں جماعت میں، ہم جناب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے اندر آنا ہی نہیں ہے۔ بھائی اگلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی، آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں کہ جو پہلی صف کا ثواب ہے وہ دوسری صف کا ثواب ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نیکیاں پہلی صف میں بندے کو ملتی ہیں، لیکن ہمارا رجحان ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہے۔ بھائی کل بروز قیامت نیکیوں کا دیکھا جائے گا، نیکیوں کا سودا ہونا ہے وہاں پر، وہاں کوئی پیسے نہیں دیکھے جانے، وہاں کوئی برادریاں نہیں دیکھی جانی، وہاں کوئی خاندان نہیں دیکھے جانے۔ اس وقت پتا چلے گا جب ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، اور نیکی دینے کے لیے ابا بھی تیار کوئی نہیں ہوگا، اماں بھی تیار نہیں ہوگی کہ میں اپنے پتر کو نیکی دے دوں، نہیں دیں گے۔ ہر ایک بندے کو اپنی فکر پڑ جانی ہے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے مسجد میں پہلے آؤ بھائی، پہلے آ کر مسجد میں آگے آ کر بیٹھو، اس کا ثواب تمہیں زیادہ ہوگا۔ اوے آگے آ کر بیٹھا کرو، اور مسجد میں سب سے آخر میں جایا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کا خیال رکھا کرو۔ جیسا کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بخاری کی بیان کی، وہ عورت کہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کتنا اعزاز ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء، اللہ اکبر، اس کی قبر پر گئے ہیں، اور جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ اس کی ادا فرمائی ہے، اس کے لیے دعا فرمائی ہے، جس کے لیے میرے آقا دعا فرما دیں، اللہ اکبر، اس کا تو بیڑا پار ہی پار ہے نا جی۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ہمیں پہلے آنا چاہیے۔ جتنی دیر تک ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جاری و ساری رہے گا، اور ہم بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ مسجد میں آ کر پیچھے بیٹھ جانا کوئی کام نہیں ہوتا، کوشش فرمایا کریں، اگر پہلے آ جائیں پہلی صف میں بیٹھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی